ناظرین، آج میں آپ کو صحافت کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ اور صحافت سر کسے کہتے ہیں ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں، ہمارا معاشرے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے پھر آپ صحافت کا یہی میں آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، آپ سکرول کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا دھماکہ دار پروگرام۔ ایک بار آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا تو آپ نے وہ خبر شائع کی ہوگی صحافت اب آزاد نہیں رہی۔ صحافت کبھی پاکستان میں آزاد نہیں، وہ سوال آپ پر مارے اس پاکستان میں کچھ بھی حکم ہے اگر آپ بغیر تو آپ عتیق صاحب در صحافت کو کدھر دے کر جائیں۔ اگر پاکستان میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ایماندار آفیسر ہے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی پروڈکشن کی میں پہلے سوال بات کی، وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں جس خبر کو عام کرنا مقصود ہے اس کے لیے نا۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عتیق مقصود چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو صحافت کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کروں گا، اور اس سلسلے میں آج ہم نے سٹی پریس کلب کے بانی عرفان خان خالد صاحب کو انوائٹ کیا ہے۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ صحافت کیا چیز ہے۔ السلام علیکم عرفان خان خالد صاحب۔ فرسٹ آف آل آپ کو فورم آف دی نیشن کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام عتیق صاحب، بہت شکریہ۔ جو فورم آپ لے کر چلے ہیں یہ ایک جدت ہے، اور اس علاقے سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہیں، جو سوچ آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ ایک نئی چیز ہے۔ میں آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے میں موقع بخشا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافت، اگر آپ دیکھیں پاکستان میں صحافت صرف ہم نے ایک چیز سمجھ رکھی ہے کہ کلیکشن آف دا نیوز، کہ اگر خبر کی اور خبر کو فائل کر دیا، یہاں تک تو ہماری صحافت ہے۔ لیکن ایک صحافی کو صحافت کے پیچھے کیا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، ایک خبر سے کدھر سے گزرنا پڑتا ہے، یہی جان پھر اس خبر کے پیچھے اس کو معاشرے میں کیا ملتا ہے، یہ ساری چیزیں صحافت میں آتی ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں صحافت کی پاکستان میں، جو پاکستان میں جو صحافت ہے نا، یہ ایک خطرناک چیز بن چکا ہے۔ یہاں پر ایک صحافی کو جب وہ خبر کلیکٹ کرنے جاتا ہے، فیلڈ میں جاتا ہے، اس کو یہ خبر تک نہیں ہوتی جس خبر کے پیچھے وہ جا رہا ہے وہ نکل چکا ہے۔ خبر کلیکٹ کرنے کے بعد یا اس سے پہلے کیا وہ زندہ رہ پائے گا، پہنچ پائے گا دوبارہ اپنے گھر میں؟ تو صحافت کے لیے صرف صحافت کا لفظ استعمال کر دینا صرف صحافت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم جیسے جو فیلڈ رپورٹر ہیں یا جو ہمارے دوست اینکرز بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کو اس صحافت میں کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ صحافت سر کسے کہتے ہیں ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں زرد صحافت۔ جی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں صحافت اور زر صحافت۔ میرے نزدیک اگر صحافت کی آپ بات کرتے ہیں تو جو علاقائی رپورٹرز ہیں، جیسے او ایس آرز ہوتے ہیں، جی ہم بالکل جیسے لوگ، ہم خبر کلیکٹ کرتے ہیں، اپنے ادارے کو بھجوا دیتے ہیں، ہماری صحافت یہاں ختم ہو ختم جاتی ہو ہے۔ جاتی ہے۔ آگے پھر وہ خبر کیا اثرات چھوڑتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ زر صحافت کی آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ زر صحافت، اوپر سے ہدایت آتی ہیں۔ یہ اکیلے صرف صحافی نہیں، آپ کے جتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اس زر صحافت کا حصہ ہیں۔ خاص نظریے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو کسی اینکرز کی صورت میں، کسی رپورٹر کی صورت میں، کسی پروگرام کی صورت میں۔ جی بہتر۔ تو آپ عتیق صاحب زر صحافت کو کدھر لے کر جائیں گے؟ اگر پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو صحافت ہو رہی ہے وہ صرف زر صحافت ہو رہی ہے۔ میں اپنی آزادانہ خبر سے، یا جو عوام مجھے کہتی ہے، یا عوام جو ہم سے بولتی ہے، وہ ہم ناظرین تک پہنچا نہیں پاتے، کیونکہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان پر پابندی ہیں، پابندیاں۔ اور اس پابندیوں کی وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمیں زر صحافت کا طعنہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں کچھ بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، جب ان کا آن ایئر نہیں ہوتا تو اور پھر پیچھے باتیں چل پڑتی ہیں کہ شاید یہ زر صحافت کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سر میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس صحافیوں کی پروڈکشن بڑی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 95% جو ٹی وی چینلز ہیں وہ نیوز رپورٹر کو پے نہیں کرتے۔
تو ان کا وہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ دیکھیے جی، جو یہ بات آپ نے اٹھائی ہے، اس سے پہلے چیف جسٹس تھے ہمارے ثاقب نثار چودھری صاحب، جی بالکل، انہوں نے بھی ہمارے لیے یہ آواز اٹھائی تھی۔ رپورٹر 2 طرح کے ہیں، ایک وہ رپورٹر ہے جن کو ادارہ خود ہائر کرتا ہے اور ان کو ان کا پیکج دیا جاتا ہے۔ میں اور میرے جیسے دیگر دوست جو او ایس آر ہیں، آؤٹ اسٹیشن رپورٹر ہیں، وہ ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہم خود سے اپنی خبر کی کلیکشن تک، اس کو فائل کرنے تک ٹھیک ہے، اپنی پاکٹ سے خرچ کرتے ہیں اور پھر ادارے کو بھجواتے ہیں۔ ہمارا معاشرے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے تو پھر آپ صحافت کا یہی میں کرنا کیوں چاہ رہا تھا۔ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، جیسے ہم عوام میں بیٹھتے ہیں تو ایک جنون ہے۔ جنوین ہے، میں بھی جب آیا تھا صحافت میں تو میرا شوق تھا کہ میں اپنی عوام کے لیے کچھ کروں، ٹھیک ہے، کسی غریب کی داد رسی کروں۔ اس سے بہتر مجھے کوئی چیز نہیں مل پائی جو ایک صحافی کر سکتا ہے۔ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک، عوانوں تک پہنچ پاتی ہے، جس سے کسی کی داد رسی ہو جاتی ہے۔ اگر وجہ اور ابھی دوسرا سوال یہ فرما رہے تھے تیج صاحب کہ صحافی بہت زیادہ پھیلا ہو رہی ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں اگر جدید دور میں ہم صحافت کی ڈیفینیشن کر لیں نا، جس کے پاس موبائل ہے، جو لکھ سکتا ہے، جو پڑھ وہ سکتا ہے، ٹھیک جو ہے، بول سکتا ہے، وہ صحافی۔ وہ صحافی ہے، آج کل جو پہلے ہماری صحافت تھی، اسے تو ڈیجیٹل میڈیا نے ختم کر دی ہے۔ پہلے ایک دن ہم خبر آتی تھی، اس کو ہم ای میل کرتے تھے، اگلے دن وہ چھپتی تھی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے ہم کیمرے لے کر جاتے تھے، پھر ان کو ایف ٹی پی کرنا، یعنی ان کو آج پھر واٹس ایپ آ گیا۔ آج یہ دور ہے کہ صحافت کو جو صحافی نہیں ہے، خود ساختہ بنے ہوئے ہیں ڈیجیٹل، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے خبر کو واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا پیجز پہ لگا دیتے ہیں اور اسی سے اس کا اثر ہو جاتا ہے اور ہم کئی کئی گھنٹے خبر کا ویٹ کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کی بڑی اچھی ہے تیک صاحب، جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ صحافی بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، ایسی اخبارات جو نہ چھپتی ہیں ڈی جی پی آر سسٹم میں، نہ ان کا کوئی والی باعث ہے، کمپیوٹر میں بنتی ہے، کسی کو عزت کو چھال دیتی ہے، نہ ان کے پاس وہ مصدقہ رپورٹ ہوتی ہے، چاپلوسی ہوتی ہے اداروں کی، یا کوئی غیر مصدقہ خبر لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو نا ہم جیسے صحافیوں کا جو کرائٹیریا نا وہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قومی مفاد کی خاطر سچائی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کیا صحافی کو ایسا کر لینا چاہیے؟ اگر یہ بہت ضروری ہے تو اس کی کوئی حد بندی بھی ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بہانے حقائق جو ہیں وہ چھپائے جائیں اور یہ ذریعہ بن جائے؟ دیکھ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں بلا۔ تھوڑا سا ایک آپ فرما رہے ہیں نا ہم سے، کبھی کبھار دو چیزیں چل رہی ہیں جی، ایک آپ کی پاکستان کے اندر کی صحافت اور ایک آپ کی ریاست کی صحافت ہے۔ جی بالکل، کچھ چیزیں پاکستان کا امیج، آپ کے علاقے کا امیج، جو کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں آپ کی امیج کو۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، سچ بولنا چاہیے۔ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو غیر اخلاقی ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں جس سے ریاست کی یا علاقے کی نموشی ہو یا کوئی منفی تاثرات جائیں، تو ان کو ذاتی مفاد کی خاطر ہاں جی، ہاں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ریاست کا جو امیج ہے، آپ دیکھ لیں دوسرے ممالک ہمارے پاس، وہ کنٹرولڈ جرنلزم کر رہے ہیں۔ جی، ہوں، ریاست کی پالیسی کے بغیر کوئی ایسی خبر باہر آپ آن ایئر نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اب بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ریاست کا معاملہ ہو تب بھی کچھ خبریں آن ایئر کر دی جاتی ہیں یا آن ایئر کروا دی جاتی ہیں ذاتی مفاد کی خاطر، وہاں پر ملکی مفاد کو چھوڑ دیا ہاں جاتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے جی، بطور صحافی میں تو آپ کے اس فورمز کے ذریعے بھی اپنے جرنلسٹ کو پیغام دوں گا جی مہربانی، کہ جدھر علاقائی پہچان مثبت ہو، جدھر ریاست کی کارکردگی متاثر ہونے کا خدشہ ہو، تو وہاں پر ہمیں اپنا ذاتی مفاد قربان کر دینا چاہیے، صحافت کو قربان کر دینا چاہیے اور ہمیں اپنے علاقے کا اور ریاست کا جو مثبت پیغام ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ جی بہتر ہوگا جی۔ سر اس دور میں غلط معلومات، ڈیپ فیک اور یہ وائرل افواہیں جو ہیں یہ عام ہیں، تو آپ کے پاس کیا اصول ہیں کہ آپ تصدیق شدہ جو حقائق ہیں ان کو آپ جھوٹ سے سیپریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عتیق صاحب، اہم چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو آج آپ کے سوال کی نسبت سے ایک قومی ایشو پر آپ کو بات کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کامران مسیح نامی ایک پائلٹ
جو کارگو کے شاید پائلٹ تھے، جی جی ان کو جنگی پائلٹ شو کر کے نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک امیج دے دیا گیا کہ یہ چیز سچ ہے. ٹھیک حتیٰ کہ اس کا دور دور تک ہمارے سینئر اینکرز نے، ہمارے اداروں نے اس کی تردید کی. ٹھیک لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اس امیج کا اتنا پھیلاؤ کر دیا گیا کہ آپ کی صداقت کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہمارے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلا وہ سورس ہوتا ہے جو ہمیں خبر دے رہا ہوتا ہے. اس خبر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کرائم کی خبر آ گئی تو کرائم کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اس کے پہلو سے کوئی ایف آئی آر، اگر کوئی ویڈیو آ رہا ہے یا کسی کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، اس کو ہم دو طریقوں سے چیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ریاستی ادارے ہیں، اگر وہ کرائم کے متعلق ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہے، اس ترجمان سے ہم اس کا موقف لیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں. پھر جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ ہم نیشنل میڈیا پر دیتے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ بغیر حقائق کو تصدیق کیے، حقائق کو چھپا کر اس تصویر میں سے یا اس خبر میں سے ایک ایسا رخ نکال دیتی ہیں کہ صداقت چھپ جاتی ہے اور جو جھوٹ ہے اس کا پھیل جاتا ہے. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو نہیں بلکہ عوام کو نہ صرف انصاف ملتا ہے بلکہ جو طرح طرح سے افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ یہ ریاست ہماری کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ادارے کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا صارفین پر اس کا جو غلط تدارک کر دیا جاتا ہے. ہاں صاحب، جس خبر کو عام کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے نا ایک سنسنی خیز ماحول پیدا کیا جاتا ہے. یہ سنسنی خیزی کا سماج پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، آپ سکرول کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک لکھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا دھماکہ دار پروگرام. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر پاسبل ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نکل آئے. حالانکہ یہ انقلابی تو کوئی نہیں، یہ تو پبلک کی ضرورت تھی. ترقی یافتہ ممالک تو بہت دیر سے کر چکے ہیں یہ کام. دیکھیے عتیق صاحب، اب خبر کی حقائق پر، اس کی درستگی پر یا اسے غلط ہونے پر نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا پر چکر ہیں کہ کس کے کتنے ویوز آ رہے ہیں اور وہ اس طرح ہنٹ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا شخص اس کو چھوڑ دے. لیکن جب آپ جیسے کہہ رہے ہو سنسنی خیز کوئی انٹرو نکالا ہوگا، کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہوگا کہ مجھ جیسا شخص بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا، تجسس پیدا ہو جائے گا. جسس پیدا ہوگا، پھر اس خبر کو ہم رن کریں گے تو سنسنی. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اگر ایک چیز دیکھی جائے نا تو نیگیٹو جو منفی تاثرات ہے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے. آپ کوئی مثبت کاوش کرتے ہیں، کوئی اچھا پروگرام کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اپنے ویوز چیک کر لیجئے. جیسے آپ منفی رجحانات کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے 90% ویوز جو آپ کے سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اس کو زیادہ دلچسپی دیں گے. بدقسمتی رہی ہے ہمارے میڈیا ہاؤسز نے جو منفی رجحانات ہے اس کو فروغ دیا ہے اور مثبت سرگرمیاں بہت کم دی جاتی ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر 100 دے گئے وہ تقسیم کر لیں، ہو سکتا ہے وہ نہ چلے خبر آپ کی، لیکن تو کوئی شخص ایک دیگ اٹھا کر بھاگ رہا نا تو وہ منفی تاثر اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کی 100 کی مثبت تقسیم کرنے والی خبر مائنس ہے اور ایک جو اٹھا کر بھاگا ہے نیگیٹو وہ نیگیٹو وہ اتنا پھیل جائے گا کہ اس کے ملینز میں بھی ہو جائیں گے. ایسے ہی. تو اس طرح ہم نے جو خود کی صحافت میں یا سوشل میڈیا کی صحافت میں کی ہے وہ ہم نے منفی رجحانات کو زیادہ فروغ، جی بھائی. اس وجہ سے سنسنی خیز کا ہمیں سہارا لینا پڑتا. عرفان خان صاحب، کہنے کو تو صحافت آزاد ہے لیکن کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاستدانوں یا بعض لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے صحافی خبر کو چینج کر دیتا ہے. آپ صحافت کے اندر دیانتداری اور آزادی کو برقرار کیسے رکھی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں. آج کل جو صحافت ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت کی جا رہی ہے. بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کسی کے مخصوص نظریے کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کیسے کر پائیں گے ان باتوں کا تدارک. تو پاکستان میں یہ چیز ناممکن ہے کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو عام بندہ نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے. ہمارے سیاستدانوں نے اپنے میڈیا ہاؤسز بنا رکھے. اگر وہ خود سامنے نہیں آ رہے تو انہوں نے میڈیا ہاؤسز میں اپنی پارٹنرشپ کر رکھی ہے.
اینکرز اپنی مرضی کے برتی کی ہوتی ہے چرتے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو رات کو چٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں بات پر بڑے بڑے اینکرز اس میں شامل ہیں. ابھی آپ حالیہ طور پر دیکھ لیں پاکستان میں بیریا ٹاؤن کا جو ہو رہا ہے اور ملک ریاض صاحب کے انکشافات دیکھ لیں، تو آپ کو نہیں صرف عام صارفین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں جو صحافت کا کردار تھا وہ کیا تھا. صرف یہ نہ کرے کہ سیاستدان بس اس سے کریں، بہت سارے لوگ جو سکیئرز ہیں جی جی بالکل وہ کس طرح اس کو اپنے نظریے کو فروغ دیتے ہیں. عام صحافی آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا اس علاقے میں بیٹھا صحافی کیا جو بڑے بڑے ہاؤسز رکھتی ہیں. ابھی میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اوپر سے آپ کی آ جاتی ہیں کہ یار آپ نے مہنگائی کے خلاف بات نہیں کر، آپ نے فلاں ٹاپک کو نہیں چھوڑنا. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یار اوپر سے ہدایات ہے. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحافت اب آزاد نہیں رہی. صحافت کبھی پاکستان میں آزاد نہیں ہوئی ہے. یہ صرف کہنے کی حد تک یا سننے کی حد تک ہمیں آتا ہے سامنے، تو یہ پاکستان میں آزاد صحافت کا جو تاثر پایا نہیں کرتا جناب. واقعی اگر صحافت آزاد ہوتی تو جو موجودہ حالات ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، جیسے عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوا، مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحافت آزاد نہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے بولنے پر پابندی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان کی بات کر رہے ہیں. اگر عتیق صاحب آپ کو لاکھوں میں لوگ دیکھیں گے نا، تو آپ بڑوں کی خواہش کے خلاف، بڑے سمجھ رہے ہیں نا آپ، ان کی خواہش کے خلاف چلے گئے نا، تو جناب آپ پر بھی پابندیاں لگ جائیں. جی بہتر. اور یہاں پر دیکھ لیں بڑے بڑے انکل احمد میر صاحب کو دیکھ لیں، اب ایئر وے نیوز کے تھے، ان کو بھی ابھی حالیہ میں نام بھول گیا ہوں، ان پہ بھی پابندی لگا دی ہے. ان کو بولنے کا حق نہیں ہے. پاکستان میں آپ آزاد صحافت کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ملک فرار ہو گئے. ٹھیک ہے بات. اگر آزاد صحافت ہوتی ہمیں کس نے پروٹیکشن کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں ایک صحافی ہوں، میں سچ بولتا ہوں تو میں نے کسی ادارے کے پاس جانا نا. تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت انصاف کیا ہو رہا ہے. صحافیوں کی جان کے لیے خطرہ ہے. ایسا ہی اگر کوئی بڑی بریکنگ نیوز کرتے ہیں، دیکھیں جی، ہم غریب پر کو خبر بریکنگ نیوز کر لینا تو فوراً اثر ہو جاتا ہے. جب ہم بڑوں کے خلاف جو مافیاز ہیں یا وہ لوگ جو نہیں پسند کرتے ان کو صحافت میں گھسیٹا جائے، تو جناب نہ صحافی کے گھر والے محفوظ رہتے ہیں، ایسی نہ بات. چادر چادوری تقدس محفوظ رہتا ہے. میں عتیق صاحب اپنی مثال بھی دوں گا. میں نے خود، آپ آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں، میں نے 8 فروری 2024 کا الیکشن خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی بتائیں. تو میں چاہتا ہوں، یقین کیجیے، پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے. آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے 5 منٹ بعد کوئی ایسے آئیں اور آپ کو بولنے کا حق پیچھے ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ پاکستان میں احساس صحافت ہے. آپ کس سے، ہم اپنی فریاد کس سے کریں گے بطور صحافی؟ یہاں پر جو نظام چل رہا ہے، ہمارے بڑے ایبس بیٹھے ہیں جنہوں نے، یقین کیجئے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز فروخت ہو رہی ہیں کہ آج آپ پر پابندی لگ چکی. تو یہ چیزیں عتیق صاحب. خان صاحب، میرا ذاتی تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ صحافی جو ہوتا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے. اچھا. تو میں نے کچھ صحافی ایسے دیکھے ہیں جو کسی مخصوص پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مبشر لقمان کی بات کر لیں، وہ مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں. عمران ریاض کی بات کر لیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، صحافی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، صحافی کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے. نیوٹرل ہونا پاکستان میں اب ناممکن ہو چکا ہے. اب میرے جیسا صحافی ہو یا جو کسی بڑے ادارے میں بیٹھا صحافی ہے، وہ بولتا ہے تو کسی کے اشاروں پر بول. تو آپ جماعت کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے اپنے من پسند جو صحافی ہے نا، وہ اپنے ترجمان بنا کر بھیجے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے، ان کے نظریے کو، جو ان کو فروغ دینا ہے، ان کا پھیلاؤ کرنا ہے، تاکہ ان کا پیغام کسی اینکرز کے ذریعے پہنچ پائے. اور ایک اہم بات آپ کر رہے تھے کہ صحافی، ویسے یار صحافی تو غیر جانبدار ہونا چاہیے. میں یہی چاہ رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو مجھے بتائیں پاکستان میں صحافت کی تو آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ادارہ ہے جو غیر جانبدار ہے؟ آپ صحافت کی بات کر رہے ہیں.
صحافی کو آج آپ دل چاہتا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہوں، دل چاہتا ہے اصل میں خان لیکن صاحب کوئی ہونے نہیں دے رہا۔ اداروں کا غیر جانبدار ہونا میرا خیال ہے اتنا ضروری نہیں جتنا صحافی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نے تو ویک پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، تو جب یہ ہی اگنور کر دیں گے تو عتیق صاحب، جو آپ کے ادارے ہیں، جن اداروں کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ خود صحافت جو اس وقت ریاست کا چوتھا ستون ہے، ان ایسے کو غیر جانبدار کیسے ہونے دے گا؟ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ اخبارات دیکھی، ان پر آج بھی چینی کا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا۔ 1965 کی بات چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں 2025 میں پہنچ کے ہیں، وہی مافیا کام کر رہا ہے، خبریں وہی ہیں، نظریہ وہی ہے، صرف چہرے بدل رہے ہیں۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ پڑھنے میں اچھا ہے، بولنے میں اچھا ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں پریکٹیکلی ایسا پاکستان پاسبل نہیں نہیں پاسبل نہیں ہو رہا۔ تو خان صاحب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نجی معاملات عوامی مفاد کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، جی، تو اس وقت صحافی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کس کا ساتھ دینا چاہیے اس کو؟ کیا ہر خبر کو عوام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے یا کسی کو چھپا لینا بھی اخلاقی ہے؟ دیکھیے اگر خبر ایسی ہے جو منفی تاثر رکھتی ہے، غیر اخلاقی ہے، جیسے آپ کو پتا ہو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، اکثر ہماری خبر آتی ہے کہ فلاں عورت نے بچے کو جنم دیا اور فلاں جگہ پہ چھوڑ دیا۔ تو ایکچوئل جیسی ہم ایسی خبریں آن ایئر یا فائل کرتے تھے تو ہمارے سینئرز ہمیں فرماتے تھے کہ اگر ایسے علاقے سے علاقے کی، ریاست کی، پورے پاکستان کی بدنامی ہوگی کہ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر نجی معاملات کو دیکھا جائے اور عوامی مفاد کو دیکھا جائے تو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ نجی لائف کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خبر عوامی مفاد میں ہو، جس میں عوام کا فائدہ ہو، اس خبر کو حقائق کے ذریعے عوام تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ آپ نجی لائف کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں لیکن عوام جو مفاد عامہ عوام میں خبر ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر ایک رپورٹر جو ہوتا ہے وہ جو خبریں حاصل کرتا ہے وہ کسی مخبر کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہر انسیڈنٹ پہ صحافی کا ایٹ دی اسپاٹ پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو این پاسبلٹی ہے کہ وہ جو مخبر نے آپ تک خبر پہنچائی ہے اس میں سے 5 یا 10% حقائق ہو، باقی ساری وہ خبر جھوٹ پہ مبنی ہو۔ آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ آپ وہ تصدیق شدہ حقائق کو جھوٹ سے سیپریٹ کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں اگر پتہ چلتا ہے نا، پہلی بات میں مخبر نہیں بولوں گا، مخبر تو ہماری پنجاب پولیس یوز کرتی ہے اپنی آفیشیل لینگویج میں، ہم تو اس کے لیے سورس کا لفظ مخبر تو یوز کرتے ہیں عتیق بھائی۔ سورس میرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم 5 یا 10 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے میرا ایک سورس ہو سکتا ہے خبر کے حوالے سے۔ ہمیں خبر آتی ہے کہ نالا بئی میں آج کل جیسے سیلاب چل رہا ہے، کوئی بندہ ڈوب گیا ہے، یہ ہمارے پاس خبر کسی نے دے دی، پھر ہمارا جو سورس ہوتا ہے وہ علاقے کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، پھر اس نے جو بولا پھر اس کو ہم اداروں کے ساتھ اس کی تصدیق کرواتے ہیں، پھر جو ادارے کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پھر ہم خبر کو جانچتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، پھر اس میں جو صداقت ہوتی ہے، اور آج کل تو ویسے ریاست کی بڑی سختی ہے، تو ہم ان ترجمان کے مطابق خبر کو فائل کر دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ خبریں کوئی بندہ گواہ نہیں ہوتا، 105 پہ جھوٹی گالیں کر دیتے ہیں، ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے، اور جو وہ لین دین کا معاملہ تھا خود ہی بندہ چھپ گیا ہے، تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے، وہ ہے ریاست کے ادارے، ان سے ہم اپنی تصدیق بھی کرتے ہیں اور خبر بھی چلاتے ہیں۔ تو خان صاحب کبھی کبھار آپ کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہوگا کہ آپ نے وہ خبر شائع کی ہوگی جو مخالفی نہیں چاہتے ہوں گے، پر آپ کو تھریٹس بھی آئے ہوں گے، دھمکیاں ملی ہوں گی، تو اس لحاظ سے وہاں پہ آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو عتیق صاحب صحافی کے اوپر ہے کہ صحافی کیا کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو خبر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، چاہے پھر خبر پر آپ پہرا بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہت سی ایسی مسائل آئے ہیں زندگی میں، روکا گیا ہے۔ ہاں، اوپر سے پریشر سیاستدانوں کا، کچھ دوست محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب سے یہ قلم پکڑا ہے تو اپنی ضمیر سے اس کو پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی خبر میں اپنا حساب کھول دیا، جی بھائی۔ کوشش کی جاتی ہے۔ تو خان صاحب آپ چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا صحافت کے اندر بھی درجہ بندی ہوتی ہے کہ میں بڑا صحافی ہوں وہ چھوٹا صحافی ہے، میرا اس کا لیول کوئی نہیں؟ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ صحافت کی پروڈکشن بڑی عام ہو رہی ہے، ہر چوتھے بندے نے مائک پکڑا ہوا ہے، جو بندہ ڈیوٹی پہ بندہ کھڑا ہے، فار ایگزامپل یہ ٹریفک وارڈن لے لیں، نادرا میں لے لیں، یا پولیس آفیسر کو لے لیں کہ کانسٹیبل لے لیں،
وہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہے اور صحافی آگے جا کے مائک کر کے انٹرویو کرتا ہے، کیا یہ انلیگل ہے؟ دیکھیں جی، اب جو پالیسی جاری کرتا ہے اداروں کی، اس کے لیے جو ہم تو پابند ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایٹ دی اسپاٹ کھڑا ہے اس کے آگے مائک کر دیا۔ پھر بھی اس سے ہمیں اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے اعلیٰ افسر سے پوچھ لیں، آفیشل سے پوچھ لیں، کیا آپ ہمیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ اگر وہ بندہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے دین ہمارا لیگل ہے۔ اگر ہم زبردستی ٹھونس دیتے ہیں مائک، تو یہ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا میں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے جی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن نیشنل اسی جرنلزم میں ہم اسے انلیگل کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب یہ ناظرین کے نالے میں یہ بھی اضافہ کرتے جائیں کہ کسی سرکاری ادارے میں جانے سے پہلے آفیسر سے اجازت لینا پڑتی ہے یا آپ اپنی مرضی سے مائک لے کے اندر جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایس ایچ او نے کسی بندے کو اریسٹ کیا ہے، تو آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، ابھی انہوں نے وہ ان کی نہیں وارنٹ انہوں نے جاری نہیں کیا، ان گرفتاری ابھی انہوں نے وہ شو نہیں کروائی، بعد میں وہ ضمانت کے لیے ٹرائی چلتا ہے، تو آپ کی نیوز پہلے چل چکی ہوتی ہے اور وہ گرفتاری بعد میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ عتیق بھائی، میں نے دیکھا ہے یہ آج کل کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق تو ہمیں پوچھ کر جانا چاہیے، لیکن اگر جو افسران کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، جنہوں نے حقائق کو مسک کرنا ہوتا ہے، اگر ہم پوچھیں گے تو خبر بےمانی ہو جائے گی، پھر وہ حقائق کو چھپا لیں گے۔ تو میرے نزدیک اگر کرائم سٹوری خان صاحب آپ جن کے ساتھ ایڈوکیٹ بھی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انلیگل ہے یا لیگل ہے؟ یعنی کہ کہیں ہم کوئی غیر سے کام تو نہیں کر رہے؟ نہیں، صحافی کو میں سمجھتا ہوں اگر مجھے ملتا ہے کہ خبر کے ہاسپٹل میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو میں ایم ایس سے پوچھوں گا، تو پھر تو وہ ہمیں جانے نہیں دے گا۔ یہ اگر ایم ایس ایکشن لے کہ صحافی میرے ادارے میں سارے سرکار میں مداخلت کر رہا ہے، میرے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر میرے ڈاکٹرز کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواز ہوگا؟ عتیق بھائی دیکھیں، یہ پالیسی بن چکی ہے اب۔ اگر آپ ریاست کے حق میں یا ان کے حق میں خبر لگاتے ہو پھر تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی منفی سرگرمی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ خبر چلاتے ہیں، تو پھر آپ پر استغاثی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جن پر استغاثی ہوئے ہیں۔ کیا پوچھ کر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آیا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا، تو ڈاکٹر سے میرے ساتھ انہوں نے کہا جی آپ کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کے پاس این او سی نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے این او سی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بنائیں گے، اس میں جو آپ کی نیگلیجنسی ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آکسیجن کے خالی سلنڈرز ہوتے ہیں۔ تو جو سوال آپ فرما رہے ہیں، اس پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ بغیر بتائے چلا گئے تب بھی آپ پر ایکشن ہو سکتا ہے، اگر آپ نہیں گئے بتا کر تب بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت ریاست کا موڈ کیسے ہے۔ پاکستان میں جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں لیگل انلیگل، پاکستان میں لیگل اور انلیگل کی کوئی تشریح، یہ آپ جیسا بیٹھا شخص، پڑھا لکھا شخص، قانون کو آئین کو ماننے والا تو مان سکتا ہے، لیکن جو مخصوص کام کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ نہیں مان۔ میں نے دیکھا ہے ہاسپٹل شکل گڑھ میں، ہم نے اسٹوریاں کی ہیں، بچے ماں کے پیٹ میں مر گئے، ہوں۔ 12 سال بعد ان کی اولاد ہو رہی ہے، تو ایف آئی آرز بھی ان پہ ہو رہی ہے، صرف ایک فیصد احتجاج کرتے ہیں۔ تو کس بات کی آپ لیگل انلیگل کی بات کریں گے؟ آپ یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر ہم اس کی ریاست کی یا کسی ادارے کی مفاد پرستی کے لیے کام کرتے تو پھر سب لیگلائز ہے، اگر ہم ان کے مطابق نہیں چلتے خان تو صاحب پھر آپ بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سچ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ یہاں پہ 95% صحافی جو ہیں یہ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ افسر غلط ہے، ذاتی مفادات کے لیے ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کالم لکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کو کالم پہلے سینڈ کرتے ہیں، بعد میں اپنا کام لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میں ایکچولی چاہ رہا تھا پبلک کو شعور کرنا۔ عتیق بھائی، آپ جدھر چاپلوسی کی بات کر رہے ہیں، بات صحیح ہے، قوم جو عوام ہے ہماری، وہ یقین کیجیے وہ پروٹیسٹ نہیں کرتی، وہ کسی مڈل مین کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ میں کچھ ایون اینڈ ٹیک کر لوں، میرا کام ہو جائے۔ تو آپ سوال فرما رہے تھے چاپلوسی افسران کی، دیکھیں ریاست کے وہ نمائندے ہوتے ہیں، ہم بھی ریاست کا ستون ہے، ہماری ان سے ذاتی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک پولیس افسر غلط کام کرتا ہے،
فار ایگزامپل کسی کو پولیس والا ڈنڈا مارتا ہے تو ہماری اس ایکٹ سے اس فیل سے ہماری اس کی خبر کی حد تک ہو سکتی ہے، ذاتی تو نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس افسر کا نام نہیں لینا چاہتا، ڈسٹرکٹ آفیسر، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ سر ممبر رسول پر جا رہے ہیں تاکہ افسران، مساجد میں کھلی کچہریاں ہو رہی ہیں، مائک کے آگے آ کر بولا جا رہا ہے، آئیں ہم مسائل کی حل کے لیے آئے ہیں، آئیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو یقین کیجئے پھر بھی میں نے سوال کیا کہ سر کچھ خفیہ ہاتھوں سے کچھ نذرانہ عقیدت جا رہا ہے، ہوں تو یقین کیجئے جس بندے نے نذرانہ عقیدت بھیجا ہوتا ہے نا وہی منحرف ہو جاتا ہے۔ تو آپ چاپلوسی کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑے تو چاپلوسی ہماری وہ عوام ہے جو کبھی کسی صحافی کے لیے باہر نہیں نکلی ہے۔ ہم صحافت کرتے ہیں، اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، مفت میں اداروں کی دشمنی لیتے ہیں، تو یقین کیجئے ان کا جب حق یا ان کو دادرسی ہو جاتی ہے تبھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ شکریہ آپ کی وجہ سے، یا سول سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں خان صاحب آپ سیاستدانوں کی پوجا ہو رہی ہے، کسی صحافی کو بلا کر اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ یار آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو نجی لائف میں کیسے معاملات ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں ہمارے لیے ایک کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب عوام کا یہ رویہ ہو جاتا ہے نا تو پھر ایک شارٹ کٹ ہے جس کو آپ چاپلوسی فرما رہے ہیں نا، پھر صحافی کیا کرتے ہیں کہ ریاست کچھ کا مختلف نظریہ، میں اگر ان کی کسی افسر کے ساتھ مثبت گفتگو کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ریاست کے نمائندے ہیں اور ان کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ اپنی مرضی خبریں لینی ہے، بہت سی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، پولیس اگر پکڑتی ہے، ڈرون پکڑتی ہے تو ہم نے کس سے لینا ہے، سورس سے لینا ہے۔ اور ایک آپ سوال کر رہی تھی دیکھا بڑی اچھی مجھے آئی کہ درجہ بندی ہے صحافیوں کی، کون بڑا صحافی ہے کون چھوٹا صحافی ہے، یار ادھر کوئی کام نہیں دیکھا جاتا پاکستان میں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، میں 24 گھنٹے اگر کسی ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں، صبح کوئی مالدار شخص گیا ہے صرف کانوں میں بات کرے گا عرفان صاحب فارغ، میرا اوپر بھی کام نیچا کیا جائے گا، اب وہاں مجھے اگنور کر دے گی کہ یا اس بندے کے پاس کچھ نہیں رہا، اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ درجہ بندی اس لحاظ سے ہے، اگر میں کسی افسر کی اچھائیاں، اس کی اچھے کام کرتا ہوں، اس کی نیگیٹو پہ میں کانٹا مار دیتا ہوں، یہ درجہ بندیاں ضرور ہے، پسند ناپسند چلتا ہے جی۔ اگر آپ اعلیٰ افسر ہے تو مجھے آپ پسند ہیں تو یقین کیجیے آپ کی برائیاں میں ٹال مٹول کر دوں گا، اور آپ کی فیل خان صاحب اگر آپ اشائیوں کو ڈسکس کرتے رہے تو تھک جائیں گے، اچھے کام تو بہت سارے کرنے ہیں، اصل کام میرے نزدیک یہ ہے کہ جو اس نے غلط کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، وہ نہیں کرتے۔ نہیں پوائنٹ دیکھیے نا اپنے جانا سورس کے متعلق، مثلا اگر کسی نے کرپشن لی ہے، آپ کے پاس عتیق بھائی جو نیشنل چینلز کا صحافی ہوتا ہے نا اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ اگر کسی پہ الزام لگ جاتا ہے کہ الف نے بے سے اتنے پیسے لیے ہیں کرپشن کی مد میں، رشوت کی مد میں، تو یار مجھے کم از کم پہلے وہ تحریر کوئی ایسا ایویڈنس ملے گا تو میں اس کے اوپر کوئی لگا سکوں گا۔ سوشل میڈیا میں جو آتا ہے بندہ بیٹھا ہوتا ہے موبائل میں مائنڈ سیٹ لیا جو چاہا لکھ دیا، اور کے ہاتھوں سے لکھنا ہے۔ سورسز نہیں ہمارے پاس۔ ہاں ہم نے جو لکھنا ہے ہمارے پاس اپنے الفاظ نہیں ہوتے، ہماری زبان ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس سورس یا ڈاکومنٹیشن یا جو الزامات کوئی لگاتا ہے ہم اس کی ٹائپنگ کر کے ان کے الفاظ اپنے منہ سے بیان کر کے لکھتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا صارف تو جو چاہے مرضی لکھ سکتا ہے، ہم لکھنے پر اچھا خان صاحب ویسے ڈسکشن کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے صحافی بیچارے بے باس اور مظلوم ہیں اور وہ عوام سے بھی گلہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے نفیس اور اتنے ڈیسنٹ لوگ، پڑھے لکھے آدمی، آپ لوگ اثاثے ہیں عوام کے لیے، لیکن ریزن یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی پروڈکشن کی میں پہلے اس بار میں بات کی تھی، وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی محبت کم ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط ہو سکتا ہے، اختلاف کر سکتے ہیں آپ، دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے؟ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص نہیں دودھ میں آپ وہ پہلے کہہ میں دیا نا شرط یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں اکثر سوال ہم تک بھی آیا ہے عتیق صاحب کہ ہمیں بلیک میل کیا گیا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ بلیک میل کیوں ہوئے؟ کیا آپ میں یہ خامی تھی؟ کیا آپ کو بلیک میل کرنے والا آپ کی اس برائی کو جانتا تھا؟ تب آپ جا کر بلیک میل ہوئے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ایماندار
ऑफिसर है जो कानून के मुताबिक चलता है उसको क्यों कोई ब्लैकमेल कर लेगा? तो जो ब्लैकमेलिंग हो रही है वो एक्चुअल अफसरान बाला की या जो भी ऑफिसर्स होती हैं उनकी एविडेंस पर हो रही है। वरना आम शहरी या मैं किसी को कैसे ब्लैकमेल कर पाऊँगा? वो अगर तो फ़र्ज़शनास अफ़सर है, कोई अपनी ड्यूटी मेरिट पे कर रहा है, तो वो मुझ जैसे साफ़ी से कैसे ब्लैकमेल हो पाएगा? ठीक है, तो ये ख़ामियाँ दोनों अतराफ़ से होती हैं। ऐसे ही। बिला वजह किसी को कोई जाकर ये ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हाँ, ये जो बातें आप कह रही हैं पब्लिक में की जाती हैं, कि साफ़ी जी, ब्लैकमेल पब्लिक से सुन रहे हैं हम। सुनती हैं, हम देखते हैं, हमें हमारे तक ये बातें आती हैं कि जो सहाफ़ी है, वो ब्लैकमेल करते हैं। तो हमारा एक जवाब होता है, जो करते हैं वो आपको क्यों करते हैं? ये हमारे सवाल का जवाब उनके पास हो। तो इसलिए मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। लेकिन साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना तो सब रखते हैं, आप उनका भी रखिएगा जिनका कोई नहीं रखता। अल्लाह हाफ़िज़।